ایمان قبول کرنے کے بعد ہم پر ذمہ داری کیا ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایمان قبول کرنے والے کی 3 ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ میں وہ 3 ذمہ داریاں آپ دوستوں یہ تو سندھی یہی آتی ہے خوش آئے، آپ نے جواب ہی نہیں الحمدللہ بیو خیر بھلی کرے آیا، مجھے تو یہ سندھی آتی ہے نہیں۔ جب انسان نے نکاح کر لیا اب گھر والی کی کھانا پینا، مانی، رہائش، خوراک، لباس یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، نمبر 2 جو بندہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ایماندار بندے کو چاہیے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ اپنے مہمان کی عزت کیا کرے۔ آپ دوستوں نے میری کتنی عزت کی ہے، یہ مجھے اجرک کے ساتھ آپ نے بھر دیا، بڑی عزت ہے جی۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ایماندار بندے کو چاہیے اپنے گھر میں آنے والے مہمان کی عزت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر دوپہر کا وقت تھا، اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ مدینہ طیبہ کی گرمی، دوپہر کا وقت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے جاتے جاتے راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے ملاقات ہو گئی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، تمہیں اس وقت کون سی مجبوری گھر سے باہر لے کر آئی ہے؟ کیوں گھر سے باہر آئے ہو اس وقت؟ دوپہر کا وقت تو گھر میں آرام کرنے کا ٹائم تھا۔ قال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے جواب دیا حضرت ہم اپنے گھر کے اندر پہنچے، گھر والوں سے پوچھا کوئی گھر میں مانی ہے کہ نہیں ہے؟ گھر والوں نے بتایا گھر میں مانی نہیں ہے۔ حضرت مجھے بھی بھوک لگی تھی، حضرت مجھے بھی بھوک لگی تھی۔ حضرت ابوبکر کے گھر میں مانی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں مانی نہیں، دونوں بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجنی الذی اخرجکما من بیوتکما هذه
صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے دونوں ساتھیوں میں بھی اپنے گھر کے اندر پہنچا میں نے گھر والوں کو بھولا گھر میں کوئی مانی ہے کہ نہیں گھر والوں نے بتایا گھر میں کوئی مانی نہیں ہے مجھے بھی بھوک لگی ہے میں بھی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کر اس وقت گھر سے باہر آیا ہوں میری اردو سمجھ آ رہی ہے آسان اردو ہے مشکل نہیں میری 3 انگلیاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھوک لگی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بھوک لگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی مانی نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی مانی نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی مانی نہیں 200 جھگڑا ختم ہو گیا جس کی ذات نور ہو اس کو مانی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو بھوک بھی نہیں لگا کرتی جاگ رہے ہیں جاگ کر بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی تھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی بھوک لگی تھی اور جس کی ذات نور ہو اس کو بھوک نہیں لگا کرتی وہ مانی نہیں کھایا کرتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جتنے بھی نورانی فرشتے ہیں سارے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جو نور کا بنا ہوا ہو وہ مانی نہیں کھایا کرتا میں قرآن پاک کی دلیل آپ کو دے دوں پھر میں اسی سبق پر آؤں گا 12واں پارہ سورت کا نام سورت ہود یہ میرے سامنے سورت ہود کھلی ہوئی ہے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا آیت نمبر 69 زیارت کریں نظر اٹھائیں کیوں قرآن پاک زبان سے پڑھنا بھی ثواب ہے قرآن پاک کانوں سے سننا بھی ثواب ہے آنکھوں سے قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ ہونے کی قسم ہمارے نورانی فرشتے انسان کی شکل بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر آ گئے اصل میں نورانی فرشتے تھے لیکن انسان کی شکل بن کر آئے قالوا سلاما فرشتوں نے آ کر کہا اللہ کے پیارے پیغمبر آپ پر ایک بار سلام قال سلام جملہ اسمیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے مہمانوں تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھی نہیں مانی کھاؤ گے پوچھا نہیں معاف کرنا آپ تو سندھ کے دوست بڑے مہمان نواز ہیں ہم پنجاب والے سندھ والے دوستوں کی مہمان نوازی کا مقابلہ نہیں کر سکتے سچی بات ہے ہم بہت پیچھے ہیں میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں مہمان آئے نا تو پنجاب والے پوچھتے ہیں جی مانی کھاؤ گے چائے پیو گے مہمان کو شراب آ جائے گا نہیں جی بس مہربانی جب کئی تو لوگ پاکستان والے پوچھتے مانی تو نہیں کھاؤ گے پہلے کہہ دیا نہیں کھاؤ گے مانی نہیں کھاؤ گے نا تو مہمان کیسے کہ کھاؤں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق دیکھو مہمانوں سے پوچھا ہی نہیں گھر کے اندر چلے گئے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل
سورت کا نام سورت الزاریات. یہ میرے سامنے 26واں پارہ سورت الزاریات کھلی ہوئی ہے. یہ آیت نمبر 26، پارہ بھی 26، بالکل آخری صفحہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں جو گائے کا موٹا تازہ بچڑا تھا اس کو ذبح کر دیا. بچڑے کو کیا کہتے ہیں؟ گابھو. ماشاءاللہ، گابھو. زمین دبلا پتلا نہیں، موٹا تازہ. اور ہمارا کیا حال ہے؟ جو مرغی بیمار ہے نا، ڈاکٹر بیمار ہے، یہ مدرسے میں بھیج دو، وہ طالب علم کھائیں. بیمار چیز طالب علم کھائیں. مرغی بیمار ہے، مدرسے میں بھیج دو. واہ بھائی واہ. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بچہ آ گیا مسجد میں. بچہ، اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا جس میں کھیر تھا، دودھ. انہوں نے کہا مولوی صاحب، مولوی جی، یہ میری دادی اماں نے آپ کے لیے کھیر بھیجا ہے. مولوی صاحب حیران ہو گئے، بھائی مجھے 10-15 سال ہو گئے مسجد میں، آج تک تو اس کی دادی نے دودھ نہیں بھیجا تھا، کھیر نہیں بھیجا تھا، آج کیسے خیال آ گیا؟ مولوی صاحب نے کہا بیٹا، آج دادی اماں نے کیسے کھیر بھیجا ہے؟ اب بچے بیچارے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو تو جھوٹ کا پتہ ہوتا نہیں ہے، تو ہم جھوٹ بولتے ہیں نا بڑے. بچے نے کہا دودھ کے اندر، کھیر کے اندر بلی نے منہ ڈال دیا تھا. دادی نے کہا مولوی صاحب کو دے. یہ ہماری مہمان نوازی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام موٹا تازہ گابھو ذبح کر کے گوشت بھون کر مہمانوں کے سامنے لے آئے. قرآن کے الفاظ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گوشت ان کے قریب کیا. کھاؤ نا، یہ مانیے، کھاؤ نا، تمہارے لیے لے آیا ہوں. مہمان نہیں مانی کھا رہے. فقال الا تاکلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے مہمانوں، مانی کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کھاؤ نا، تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. مہمانوں نے مانی نہیں کھائی. قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے 12واں پارہ سورت کا نام سورت ہود. فرمایا قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مہمانوں نے مانی نہیں کھائی. قرآن پاک کے الفاظ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا مہمان ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، میری مانی نہیں کھاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سمجھا یہ میرے دشمن ہیں. کیوں؟ اس دور کا رواج تھا اگر کوئی بندہ دوسرے کے گھر میں سے مانی نہ کھاتا دشمن سمجھا جاتا تھا. کوئی دوسرے کے گھر میں سے مانی کا ایک ٹکڑا بھی کھا لیتا جان قربان کر دیتا تھا، نمک حرامی نہیں کرتا تھا. یہ میرے ہاتھ دیکھو، یہ معافی مانگتا ہوں. ہمارے حالات یہ ہیں کہ جس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اسی کو دھوکہ دیتے ہیں، جس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اسی کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں. میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. اوجس منہم خیفہ، یہ تو میرے دشمن معلوم ہوتے ہیں، میرے گھر کی مانی نہیں کھاتے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر گئے یہ دشمن ہے، قال انا منکم
اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں. یہ آیت ہے. زیارت کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر گئے یہ میرے دشمن ہیں مانی نہیں کھاتے. اور زبان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بول پڑے میں تو تم سے ڈر رہا ہوں تم میرے دشمن ہو میرے گھر کی مانی کیوں نہیں کھاتے. قالوا لا توجل. مہمان کہنے لگی حضرت ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم مانی اس لیے نہیں کھاتے ہم انسان نہیں ہیں. تم انسان نہیں ہو تم کون ہو؟ مہمان کہنے لگے اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ. ہم تو نورانی فرشتے ہیں انسانوں کی شکل بنا کر آئے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کا بھتیجا ہے بھائی کا بیٹا ہے ہم اس حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اوہو یار مجھے پہلے تو بتا دیتے میں گابھو تو زبان نہ کرتا. تم تو فرشتے ہو نورانی فرشتے مانی نہیں کھایا کرتے. فرشتے کہنے لگے حضرت ہمیں کیا پتا تھا آپ گھر کے اندر ہمارے لیے گابھو ذبح کر رہے ہیں. قرآن پاک نے مسئلہ سمجھا دیا. زندہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں زندہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب ہوتے پتہ چل جاتا یہ نورانی فرشتے ہیں مانی نہیں کھائیں گے. فرشتے نورانی مانی کھانے سے پاک ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گابھو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر فرشتے عالم الغیب ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کے اندر ہمارے لیے گابھو ذبح کر رہا ہے فرشتے منع کر دیتے حضرت ہم مانی کھانے سے پاک ہیں ہمارے لیے گابھو ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے قرآن پاک نے مسئلہ سمجھا دیا. پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں فرشتے بھی عالم الغیب نہیں عالم الغیب صرف اللہ ہے. کون ساتھی جاگ رہا ہے اللہ کا نام جو اونچا لے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا. اللہ کے گھر میں ہوں قرآن میرے ہاتھ میں میں محفوظ ہوں. عالم الغیب صرف کون ہے؟ نہیں نہیں ہاتھ کھڑے کر ایسے نہیں میری تسلی نہیں ہو رہی. عالم الغیب صرف کون ہے؟ اونچا اونچا عالم الغیب صرف کون ہے؟ اونچا بتا دو. قرآن سچ ہے قرآن سچ ہے والا بولتا ہوں. یہ میرے سامنے 20واں پارہ سورت کا نام سورت النمل. یہ میں نے 20واں پارہ سورت النمل کھولی ہوئی ہے. فرمایا کل اعلان کر دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو آخری سطر کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمانوں کے اندر جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی. زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی. فرشتے مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے. جنات مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے. تمام انسان مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے. اولیاء بھی اللہ کی مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے. انبیاء کرام بھی اللہ کی مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے. کوئی پہاڑوں میں رہنے والی مخلوق جنگلوں میں رہنے والی مخلوق سمندر میں رہنے والی مخلوق دریاؤں میں رہنے والی مخلوق کوئی عالم الغیب نہیں. عالم الغیب کون ہے؟ الا اللہ. اب میں کیسے مان لوں؟ سیدھ میں نجومی بیٹھے ہیں طوطا صاحب بٹھایا ہوا ہے. یہ طوطا انسانوں کی قسمت بتائے گا. واہ بھائی واہ. طوطے کو یہ بھی پتہ نہیں مجھے چوری کب ملے گی. طوطے کو اپنا پتہ نہیں ہے ہماری قسمت بتائے گا. واہ
اللہ کا قرآن تو فیصلہ کر. زندہ مخلوق تو غیب نہیں جانتی. موت کے بعد ہم نے جن کو قبر میں جا کر دفن کر دیا، قبروں والے مردے غیب جانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. جو قبروں میں مردے دفن ہیں ان مردوں کو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں کس وقت زندہ کر کے قبروں سے اٹھایا جائے گا. موت کے بعد قبر والے کو اپنی ذات کا پتہ نہیں ہے تو ساری کائنات کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی زندہ مخلوق عالم الغیب نہیں، قبروں والے مردے بھی عالم الغیب نہیں. عالم الغیب کون ہے؟ الا اللہ. سبحان اللہ. ایمان کے ساتھ بتاؤ، قرآن سامنے ہے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام غیب جانتے ہوتے تو کعبہ ذبح کرتے؟ میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں نہ تو کرو. کعبہ ذبح کرتے؟ اگر فرشتے عالم الغیب ہوتے منع کر دیتے حضرت ہم مانی کھانے سے پاک ہیں، کعبہ ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن ہے. مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ جو نور کا بنا ہوا ہو وہ مانی نہیں کھایا کرتا، اسے بھوک نہیں لگا کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں بھی گھر کے اندر پہنچا، میں نے گھر والوں سے پوچھا گھر میں مانی ہے؟ مجھے گھر والوں نے بتایا گھر میں مانی نہیں ہے. مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، میں بھی اسی مجبوری کی وجہ سے باہر آیا ہوں. اب 3 بندے ہو گئے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تینوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، گھر میں مانی نہیں ہے. 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام. یہ میرے سامنے سورت الانعام کھلی ہوئی ہے. فرمایا کل، اعلان فرمایا تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. یہ پہلی سطر ہے، آیت نمبر 50 سورت الانعام 7واں پارہ. میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ کے خزانے میرے قبضے میں نہیں، اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہے. آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے. 28واں پارہ، سورت کا نام المنافقون. یہ میرے سامنے 28واں پارہ کھلا ہوا ہے. یہاں قرآن پاک کا حوالہ سنیے. اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں. یہ میں نے آیت نمبر 7 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے، زیارت کرو. فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں کے، زمین کے تمام خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے. جملہ سنے جا پر. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان و زمین کے خزانوں کے مالک ہوتے، آپ میرے گھر میں آئے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. نیچے نہیں دیکھنا، اب نیچے دیکھیں گے میری توجہ منتقل ہو جائے گی. حضرت ابو الحسن روزانہ منت کرتے حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. حدیث میں لفظ ہے، ہم پنجابی والے کہتے ہیں جی آیا ہوں، میں پٹھان ہوں. ہم پشتوں میں کہتے ہیں بخیر راغلے، فارسی والے کہتے ہیں خوش آمدید.
اور آپ سندھ کے بھائی کہتے ہیں کہ فلاں کنویں سے ٹھنڈا میٹھا پانی لینے کے لیے گیا ہے، ابھی آنے والا ہوگا، حضرت مہربانی کریں آپ بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں، حضرت ابوالہیثم آ رہا ہوگا، جائیں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، حضرت ابوبکر بھی ساتھ، حضرت عمر بھی ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت ابوالہیثم بھی آ پہنچا۔ کاش آپ بھی جانتے ہوتے، جب حضرت ابوالہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا سارے نبیوں کا سردار میرے غریب خانے پہ آیا ہے، دونوں وزیر بھی ساتھ لایا ہے، حضرت ابوالہیثم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگا ما احد اليوم اکرم ضیافا منی۔ ہائے کاش مجھے سندھی زبان آتی ہوتی، میں سندھی میں آپ کو جملہ سناتا، اب اردو میں سنیے۔ حضرت ابوالہیثم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگا، آج جملہ غور سے سننا، میری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات سننی ہے۔ حضرت ابوالہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا، آج میرے گھر میں جتنی شان والے مہمان آئے ہیں، آج میرے غریب خانے میں جتنی عزت والے مہمان آئے ہیں، اس وقت تو پوری دنیا کے اندر کسی بندے کے دروازے پر ان سے زیادہ شان والا مہمان کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، جمعیت علماء اسلام، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ پھر جملہ سنیں، ما احد اليوم اکرم ضیافا پھر غور سے میرے دوست جملہ سنیں، ساری دنیا میں کسی بندے کے مکان پر، کسی بندے کے اوطاق پر، اوطاق کہتے ہیں، کسی بندے کے اوطاق پر اتنی عزت والے مہمان نہیں ہوں گے جتنے عزت والے مہمان آج میرے اوطاق پر آئے ہیں۔ واقعی سچ کہا، میں ساری دنیا کی عزت قربان کر دوں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کی خاک پر۔ ہما انبیاء در سنائے تو اند، ہما انبیاء در سنائے تو اند، مقیم در انتظار تو اند، تو بدر منیری ہما اخترند، تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ستارے نظر آتے ہیں، اور آمنہ کلال سارے انبیاء والے ستاروں میں 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے بڑی عزت والا اللہ نے نہ آج تک بنایا ہے نہ قیامت تک بنائے گا۔ قربان یہ میرا پسینہ ہے، دیکھو میرے پسینے میں سے سمن لائے اور بندوں کے پسینے میں سے بدبو آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائی کے گھر میں، دوپہر کا وقت تھا، آپ کی پیشانی مبارک متھو، آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے نیچے گرنے لگے۔ مائی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیشی لے کر آپ کے پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کرنے شروع کر دیے۔ آپ کی آنکھ مبارک کھل گئی، فرمایا یا ام سلیم ماذا
حسنین یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے پسینے کے قطرے شیشی میں کیوں جمع کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حضرت حاضا ارکوک نجلہو فی طیبنا وہو اطیب الطیب رواہ مسلم۔ بی بی ام سلیم کہنے لگی حضرت آپ کے پسینے کے قطرے جمع کر کے اپنی خوشبو کے اندر ملا دوں گی، اس خوشبو کے اندر آپ کے پسینے کے قطرے مل جائیں، ساری دنیا کی خوشبویں مل کر آپ کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سبق نہیں بھولانا حضرت ابو الہیثم والا، وہ سبق ہے، میں آپ کو ایک حوالہ دکھاؤں گا۔ یہ میرے سامنے نام پڑا، سورت کا نام سورت الانفال۔ پکے بیٹھے ہو، نیند تو نہیں آ گئی، نیندر تو نہیں آ گئی۔ کا نام سورت الانفال، یہ آیت نمبر 32 میں نے کھولی ہوئی ہے، زیارت کرو۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، نظر اٹھانا میری طرف دیکھا سارے دوست، ابو جہل، اس کی ساری پارٹی، نظر ابن الحارث، یہ بھی آپ کا بڑا دشمن تھا، اس کی ساری جماعت یہ پہنچ گئے بیت اللہ شریف کے سامنے، خلاف کعبہ کو پکڑ لیا اور خلاف کعبہ پکڑ کر کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ آمنہ کلال سچا نبی ہے، سچا رسول ہے، ہم پھر بھی نہیں مانتے۔ اردو سمجھ آئی میری؟ نہیں مانتے۔ جب سچے نبی کو ہم نہیں مانتے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی برسات نازل کر، پانی نہ پتھروں کی برسات بھیج، مر جائیں گے، سچے نبی کو نہیں مانیں گے۔ اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ ہمیں کوئی دردناک عذاب دے دے، پتھروں کی برسات ہمیں قبول ہے، دردناک عذاب ہمیں منظور ہے، سچے نبی کو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھروں کی برسات مانگ رہے ہیں، دردناک عذاب مانگ رہے ہیں، میں اللہ کا جواب بھی سننا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ بھائی عرفان، آپ نے سندھی میں بات سنانی ہے، ذرا جاگ کر بیٹھنا۔ مجھے تو سرکی آتی ہے لیکن آپ کو سرکی سمجھ نہیں آئے گی، تو سندھی میں مولانا عرفان ترجمہ کریں گے۔ میری انگلیاں دیکھیں، سر اٹھائیں۔ پتھروں کی برسات مانگ رہے ہیں دشمن، دردناک عذاب مانگ رہے ہیں دشمن۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میں اپنے علاقے کا رواج بتاؤں، ہم پٹھانوں میں رواج ہے ایک، دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، میرا دشمن دروازے پر کھڑا تھا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ دشمن کہنے لگا میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، مولانا صاحب میں نے بڑے آپ پر ظلم کیے،
بڑی زیادتیاں کی ہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے معاف کر دو۔ اب مجھے اپنے دشمن کے سارے ظلم یاد آ رہے ہیں، بڑی اس نے مجھے تکلیف دی تھی، بہت مجھے پریشان کیا تھا، آج معافی مانگنے کے لیے آ گیا ہے۔ میں حیران ہو گیا، ایک میرا دوست بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا بھائی جان تم کیسے آئے ہو؟ مجھے دوست نے کہا حضرت میں سفارشی بن کر آیا ہوں، مجھے ساتھ لے کے آیا ہے، معافی جو مانگ رہا ہے اس کو معاف کر دو۔ میں نے اپنے دوست کو کہا دشمن کو معاف کرنے کے لیے دل تو نہیں مانتا، لیکن میں اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہوں، تو جو سامنے ہے۔ سیکی کا جملہ یہ ہے دشمن نو معاف کرے نا تیرا منہ ہے۔ سندھی میں کیا کہیں گے؟ نہیں اونچا سناؤں گا دوستوں کو، اونچا 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 اونچا۔ تمہارا منہ ہے، تہاں جو منہ ہے، تہاں آیا ہو انہاں جے کرے معاف تھا نہ تہاں ہے انہاں منہ والی بات کرو، تہاں جے منہ کے سر جے کرے تو جے سر جے کرے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جی ہاں سمجھ آ گئی۔ سمجھ آ گئی؟ اردو میں کہتے ہیں تیرا منہ ہے، کیا مطلب تیرا منہ سامنے ہے، تیرا چہرہ سامنے ہے یار، میں تیرا منہ دیکھ کر دشمن کو معاف کر دیتا ہوں۔ اونچا بتانا جا کر، یہ مثال سمجھ آ گئی؟ ہاں نہ تو کرو، مثال سمجھ آ گئی؟ یہ تیرا منہ ہے۔ میں نے دوست کو کہا، سندھی میں کیا کہا؟ تو جے سر جے کرے معاف تھا، منہ والی بات کرو، تو چہرے نے سر جے منہ کے بعد تمہارے منہ کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ کاش مجھے سندھی آتی ہوتی میں جملہ سناتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دشمن پتھروں کی برسات مانگ رہے ہیں، دردناک عذاب مانگ رہے ہیں، میں اللہ پتھروں کی برسات نازل کر دیتا، دردناک عذاب بھیج کر آپ کے دشمنوں کو تباہ کر دیتا، لیکن نہیں، آپ کے دشمنوں پر پتھروں کی برسات نہیں بھیجوں گا، آپ کے دشمنوں کو دردناک عذاب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب آپ کا منہ ہے، آپ کا چہرہ ہے، آپ جو سامنے ہیں، اگر آپ دشمن میں موجود نہ ہوتے میں اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا، لیکن نہیں میرے محبوب، جتنے تک آپ کا دشمنوں میں ڈیرا رہے گا، دور اندھیرا رہے گا، رحمت کا بسیرا رہے گا، جتنے تک آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں موجود رہے، اللہ نے آپ کے دشمنوں کو بھی عذاب نہیں دیا۔ اردو سننا، اردو۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، ہر قدم پر اللہ کی رحمت، ہر سانس میں اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ آپ ساتھی مجھے بتائیں اونچا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں نا سچی، وہ اونچا بتائیں گے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان والا کوئی انسان ہے؟ اونچا اونچا ایسا نہیں، آپ سے بڑے مقام والا کوئی انسان ہے؟ رب کائنات کی قسم، رب کعبہ کی قسم،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان والا انسان اللہ نے نہ آج تک بنایا ہے نہ قیامت تک بنائے گا. سبحان اللہ. حضرت ابو الحسن رضی اللہ عنہ کہنے لگا جتنی شان والے مہمان آج میرے گھر آئے ہیں, سبق پتہ نہیں یاد بھی ہے کہ نہیں یاد ہے, جتنی عزت والے مہمان آج میرے گھر پہ آئے ہیں اتنی شان اور عزت والے مہمان پوری دنیا میں کسی ماموں کے دروازے پر نہیں ہوں گے. ہے تو سچ. حضرت ابو الحسن جلدی جلدی دوڑا, کھجور کے درخت کا پورا خوشہ کاٹ کے لے آیا. خوشہ شنگو سجو شنگو چھنگو, ماشاءاللہ چھنگو, پورا خوشہ. حضرت یہ کھجور کا چھنگو ہے, آپ بسم اللہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر دیا, پورا چھنگو لے آئے, خوشہ پورا لے آئے, اس میں پکی کھجوریں بھی ہیں, پکی پینڈ. کھجور کو کیا کہتے ہیں؟ کتلا کھار کو سمجھ گئے آپ؟ پکی کھجور بھی ہے, کچی کھجور بھی ہے, ہم اسے لوکا کہتے ہیں کچی کھجور, اور آدھی پکی آدھی کچی بھی ہے. یہ تو نے کیا کیا, سارا چھنگو کاٹ کے لے آیا, سارا خوشہ. یہ خدا پکی کھجور لے آتا. حضرت الحسن رضی اللہ عنہ جواب دی, حضرت کئی مانو پکی کھجور پسند کرتے ہیں, کئی مانو کچی کھجور پسند کرتے ہیں, کئی مانو آدھی پکی آدھی کچی کھجور پسند کرتے ہیں. میں سارا چھنگو سارا خوشہ کاٹ کے لے آیا ہوں, اس میں پکی بھی ہے کچی بھی ہے, آدھی کچی آدھی پکی بھی ہے. آپ کو جو بھی پسند ہو آپ کھاتے جائیں, میں خوش ہوتا جاؤں گا. جو بھی پسند ہو. چھری اٹھائی, جہاں بکریاں بندھی ہوئی تھیں حضرت ابو الحسن چھری اٹھا کر ان بکریوں کی طرف چلا گیا. بکری باکرو, چھری اٹھائی, جہاں بکریاں کھڑی تھیں, بیٹا بہتر دیکھنا, ادھر چلا گیا. کرنی کھیر دینے والی, اپنے آپ اس کو کیا کہتے ہیں, جو کھیر دیتی ہے دودھ دینے والی, وہ نہیں ذبح کرنی. دودھ دینے والی بکری ہمارے لیے ذبح نہیں کرنی. جو بکری خشک کو کھیر نہ دیتی ہو, دودھ نہ دیتی ہو, وہ بکری ذبح کرنا. یہ ہوتا ہے مخلص مرشد, یہ ہوتا ہے مریدوں کا خیر خواہ پیر. میرا جملہ آپ نے نہیں سمجھا. یہ ہے مریدوں کا خیر خواہ مرشد. اور آج کل کے کوئی پیر ہوتے کہتے ایک نہیں دو بکریاں ذبح کر. آج کل تو پیر کہتے ہیں اگر ہم تمہارے پاس آئیں کیا چیز دو گے, اور تم آؤ گے کیا چیز ہمارے لیے لے کر آؤ گے. اب غور کرو, پیر صاحب آ گیا نا مرید کے گھر. مرید بڑا غریب مانو تھا بیچارہ, اور پیر اکیلا تو ہوتا نہیں, نال خلیفہ ہوتے ہیں, بڑو بڑو خلیفہ, وہ بھی ساتھ تھے. مرید غریب تھا, بیچارے نے ادھار لیا دکان سے, کوئی باکرو, کوئی مرغی, کوئی سیویاں, کوئی چاول, کوئی بریانی, کھانا کھلایا, سارا دن خدمت کی. جب صبح کا وقت ہوا تو مرید نے ڈر کر پوچھا, ڈرتے ڈرتے, حضرت مرشد سائیں, پیر سائیں,
رہائش یا کوچ؟ بھئی آج میرے پاس رہو گے یا آگے کوچ کرو گے کسی دوسرے مرید کے گھر؟ پیر صاحب نے تو وہ مانی کھائی تھی بڑی اعلیٰ، اسے کہا رہائش۔ اردو سمجھ آ گئی ہے بیٹا؟ کیا بات، یہاں رہوں گا؟ مرید بڑا پریشان ہوا، پھر دکان سے ادھار لیا، وہ کردہ باکرو مرغی یہ وہ چاول یہ فلاں، سارا دن خدمت کی۔ 2 دن ہو گئے، تیسرا دن ہوا تو پھر مرید نے ڈر ڈر کر پوچھا، مرشد سائیں رہائش یا کوچ؟ میرے پاس رہو گے یا آگے جاؤ؟ مرشد نے کہا رہائش۔ بیچارہ پریشان ہو گیا، پھر قرضہ لیا، ادھر ادھر مانگ تانگ، یہ قوم قبیلہ برادری، حضرت کی خدمت کی، مرشد سائیں کی۔ 3 دن مہمان نوازی ہو گئی۔ چوتھا دن ہوا صبح تو مرید نے پھر ڈرتے ڈرتے پوچھا، حضرت رہائش یا کوچ؟ مرشد نے کہا روز مجھ سے پوچھتے رہائش؟ انہوں نے کہا حضرت اگر آپ کی رہائش تو پھر میری میری میں نہیں رہا، میں جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ ایاک والحلوب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ دینے والی کھیر دینے والی بکری ہمارے لیے ذبح نہیں کرنی۔ میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نقصان کرنے کے لیے نہیں آیا۔ پیر وہ ہے جو مریدوں کو فائدہ پہنچائے، وہ مرشد نہیں سچا جو مریدوں کا نقصان کرے۔ حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خشک بکری ذبح کی جو کھیر نہیں دیتی تھی، جس کا کھیر بند ہو گیا تھا۔ جلدی جلدی کچھ گوشت آگ پر بھون کر بیوی کو کہا کچھ گوشت کا سالن تیار کر، مانی بنا۔ اور یہ بھی میری مور بہنوں کو مسئلہ سنانا ہے، آپ نے مسئلہ سنو، گھروں میں جا کر میری ماں اور بہنوں کو سنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں مہمان آ گیا، بندے نے مانو نے مہمان کی خدمت کی، کھانا کھلایا، چائے پلائی، دودھ پلایا، خدمت کی۔ جس گھر والی نے مانی تیار کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس مائی کو، گھر والی کو مرشد کے برابر برابر ثواب عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی کھائی، ایک روٹی پر کچھ گوشت رکھ کر ہم نے فرمایا حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ میری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر میں دے آ۔ کئی دن گزر گئے ہیں، میری بیٹی حضرت فاطمہ نے بھی مانی نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہارے سامنے چیزیں پڑی ہیں، یہ گوشت ہے، روٹی ہے، یہ کھجوریں ہیں، قیامت کے دن اللہ ان نعمتوں کا تم سے سوال کرے گا کہ شکر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ میرے ہاتھ کو دیکھنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کھجور کا چھنگو تھا، خوشہ تھا، نیچے پھینکا، عرض کرنے لگی حضرت افی ہوا مسئولون، کتنی بھوک کے بعد ہمارے گھر میں مانی نہیں تھی، حضرت ابو الحسن کے گھر میں ہم آئے ہیں، اتنی بھوک کے بعد، اتنے فاقے کے بعد یہی تو ہمیں چیز ملی ہے، اس کا بھی اللہ سوال کرے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، قرآن پاک کی آیت ہم نے تلاوت کی، آخری پارہ سورت کا نام
सूरत तकासुर है। फरमाया सुम्मा ला तुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। क़यामत के दिन एक एक नेमत का तुमसे सवाल होगा, अल्लाह का शुक्र किया था कि नहीं किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, जो बंदा अल्लाह की नेमत खाकर ये अल्फाज पढ़ दे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अशबाना व अनअमा अलैना व अफज़ला। हम भूखे थे, अल्लाह ने हमें मानी खिलाई है, अल्लाह करीम ने हमें शान दी है, फजीलत दी है, और रब्बुल आलमीन ने हम परेशान किया है। अगर बंदा मानी खाने के बाद, पानी पीने के बाद कोई नेमत हासिल करके अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, उस बंदे ने अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा कर दिया है। मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, जरा याद कर। सारे दोस्त, सारे आपका मेरा रिश्ता है, आपको पता होना चाहिए आपका मेरा रिश्ता कौन सा है, दीन ईमान वाला। और दुनिया वाले रिश्ते कोई रिश्ते नहीं है, असल रिश्ता दीन ईमान वाला, याद रखना। मैं आपको कुरान की आयत दिखा दूं, ये मेरे सामने रब्बुल आलमीन का कुरान। फरमाया अल्लाहिल्लाहु यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुब इल्लल मुत्तकीन। ये मेरे सामने रब्बुल आलमीन का कुरान पाक। अल्लाह तेरे समझाने के अंदाज पे कुर्बान जाऊं। ये मैंने हवाला खोला हुआ है, ये आयत का नंबर है 67। ये देखो सारे सिंध के भाई सुनो गौर से मेरा जुमला। अल्लाहिल्लाहु यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुब। दुनिया की दोस्ती तुमने उठाई हुई है। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया के जितने भी दोस्त हैं क़यामत में एक दूसरे के दुश्मन होंगे। कुरान सच है, सच्चा बेशक सच सच है, है, सच है, बेशक बेशक सच है। दुनिया के जितने दोस्त हैं क़यामत के दिन एक दूसरे के साथ दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, जो दीन वाली दोस्ती है, ईमान वाली दोस्ती है, ईमान और दीन वाली दोस्ती दिन क़यामत के भी चल रही होगी। असल दोस्ती तो ईमान वाली है, असल रिश्ता तो ईमान वाला है। आपका मेरा ईमान वाला रिश्ता है, दीन वाला रिश्ता है। जाग कर सारे साथी मुझे ऊंचा सुना दो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंचा कहो तो मैं हदीस पढ़ूं। सारे मिलकर एक दफा ऊंचा अल्हम्दुलिल्लाह। 8वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल आराफ। फरमाया वल बदनु यौमइज़िनिल हक। ये 8वां पारा है, गौर से सुनना। अब जब मैं हदीस सुनाऊंगा ना फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मजा आएगा। ये सूरतुल आराफ। फरमाया वल बदनु यौमइज़िनिल हक। ये पहली सतर है, आयत नंबर 8, सिपारा भी 8। क़यामत के दिन तराजू लगेगा, तराजी, तराजू, कांटो लगेगा, तराजू लगेगा। एक पलड़े में नेकियां होंगी, दूसरे पलड़े में गुनाह होंगे। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे का नेकियों वाला पलड़ा खाली हुआ, सुनो तो सही, जिस बंदे का नेकियों वाला पलड़ा खाली हुआ, गुनाह है एक पलड़े में, नेकियां कोई नहीं, उस बंदे ने दुनिया में एक दफा पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था। सिर्फ यही एक अल्हम्दुलिल्लाह आकर
अल्हम्दुलिल्लाह। آپ مجھے سبحان اللہ اونچا سنائیں تو میں آپ کو ایک بات سناؤں. सुभान अल्लाह। ایک دفعہ اور محبت سے. सुभान अल्लाह। آج ہمیں سبحان اللہ کی قدر نہیں، آج الحمدللہ کی قدر نہیں. آپ کو قدر سناؤں. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ گئے، وزیروں کو حکم دیا تم بھی بیٹھ جاؤ. 4000 وزیروں کی کرسیاں بھی ساتھ بچھی ہوئی تھی تخت پر. اتنا بڑا تخت. قرآن پاک کے الفاظ فرمایا والی سلیمان الریحا غدوبها شہر ورواحها شہر. یہ حوالہ ہے آخری سطر. دیکھو آیت نمبر 12. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ جاتے تھے، وزیروں کو ساتھ بٹھا لیتے تھے، ہوا کو حکم دیتے تھے میرے تخت کو اڑانا شروع کر. 1 مہینے کا سفر ہوا 1 دن میں کرا دیتی تھی، 1 مہینے کا سفر ہوا 1 رات میں کرا دیتی تھی. 24 گھنٹوں میں 2 مہینے کا سفر ہو جاتا تھا. قرآن ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ گئے، ہوا کو حکم دیا میرے تخت کو اڑا. پرندوں نے پر پھیلا کر اوپر سایہ بھی کیا ہوا تھا، پرندے بھی اڑتے جا رہے تھے. ایک غریب مانو، ایک مسکین مانو زمین میں ہل چلا رہا تھا. غریب مانو. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اوپر سے گزرا. غریب مانو نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے ہوا میں، پرندوں نے پر پھیلا کر سایہ کیا ہوا ہے، اڑتے جا رہے ہیں. غریب مانو کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. اونچا اونچا سنائے سارے پھر محبت کے ساتھ. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو نہیں سنا، وہ تو اوپر تھے تخت پر ہوا میں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں سنا، رب رحمان نے تو سن لیا. اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے. آپ سندھی میں مانگے اللہ سنتا ہے، میں اردو سرائکی میں مانگو سنتا ہے، پٹھان پشتوں میں مانگے اللہ سنتا ہے. جس زبان میں بھی بندہ مانگے، جس جگہ پہ مانگے اللہ سنتا ہے. اللہ نے سن لیا. غریب مانو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر سلیمان علیہ السلام تخت کو روک دو. جہاں غریب مانو زمین میں ہل چلا رہا ہے اسی جگہ جا کر اتر جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت زمین پر اتر آیا. غریب مانو حیران کھڑا تھا، میں غریب بندہ مسکین مانو. حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، انسانوں کے بادشاہ، پوری دنیا کے بادشاہ، پھر اللہ کے پیغمبر، اور میں غریب مانو کی زمین میں تخت آ گیا. اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر سلیمان علیہ السلام تخت سے نیچے اترو، غریب مانو سے جا کر ملاقات کرو، میں اللہ کا پیغام سنا دو. حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے اترے، غریب مانو سے جا کر ملاقات کی. فرمایا اللہ کا پیغام سن لے. لا تسبیحۃ واحدۃ خیر مما اوتی آل داؤد. اللہ فرما رہا ہے غریب مانو میں سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنا قیمتی نہیں جتنا تیری زبان کا ایک سبحان اللہ قیمتی ہے. غریب مانو کہنے لگا کیوں؟ اس کیوں کا جواب سننا ہے. کیوں؟ آپ کا تخت اتنا قیمتی نہیں، میرا سبحان اللہ قیمتی ہے.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرے تخت پر فنا آ جائے گی، اور سبحان اللہ کہہ کر اس اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ پر فنا نہیں آئے گی۔ یہ میرے سامنے 19واں پارہ، سورت کا نام سورت الفرقان، فرمایا وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ آیت نمبر 58، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس پر موت کبھی نہیں آئے گی۔ ایک سبحان اللہ کتنا قیمتی ہے، ایک الحمدللہ کتنا قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مانی کھا کر پانی پی کر اللہ کی نعمت استعمال کر کے کہہ دے الحمدللہ، اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ میں نے شروع کیا تھا، پھر آپ نے حضرت ابوالحسن کے لیے دعا کی، واپس آ گئے۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے مہمان کی عزت کیا کرے۔ میں نے یہ حدیث کیوں سنائی؟ آپ نے میری بڑی عزت کی ہے، یہ دیکھیں مجھے اجر کے پہنا کرنا ہو، آپ نے میرا دل باغ باغ کر دیا خوشی سے، یہ آپ کی مہمان نوازی ہے۔ میں مولانا عرفان صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے والد صاحب کے لیے، بھائیوں کے لیے، آپ سارے کوٹ والوں کے لیے، اللہ کریم آپ کو خوشیاں دکھائے، پریشانیوں سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ کریم تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، آپ تمام دوستوں کو اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آپ کے میرے جتنے دوست احباب رشتہ دار کون قبیلے والے گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، میرا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو اولاد والے نہیں ہیں اللہ انہیں نرینہ صالح اولاد نصیب فرما، جو اولاد والے ہیں اولاد کے ذریعے والدین کے دلوں کو سکون نصیب فرما، اللہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جن دوستوں نے آج کے اس جلسے کے لیے مولانا عرفان صاحب کے ساتھ تعاون کیا، میں تمام ان دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، اولاد میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری جان مال عزت کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین جتنے آپ کے میرے دوست احباب رشتہ دار فوت ہو چکے تمام اہل ایمان کی اللہ بخشش فرمائے، اور دعا کرو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ ساری زندگی شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے، رب العالمین توحید والی زندگی نصیب فرمائے، غلبے والی موت نصیب فرمائے۔ مولانا عرفان کے لیے دعا کرتا ہوں، بڑے عرصے بعد اللہ مجھے لے آیا، رب العالمین اچھا بڑی مجھے پیاری دعا یاد آئی، ابھی یاد آئی، ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، دعا کرو اللہ ہم تمام ایمان والوں کو ایسے جنت میں جمع ہونے کی توفیق آمین۔ جنت میں آپ بھی اکٹھے ہوں، میں بھی اکٹھا ہوں، اللہ اجازت دے دے کہ ان کو قرآن سنا، کتنا لطف آئے گا۔ رب العالمین مہربانی فرمائے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔